ایک ایسا دیو قامت انسان جسے دیکھ کر 80,000 فوج کا لشکر سہم گیا۔ تاریخ کا وہ قد آور انسان جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت بڑے بڑے سورماؤں میں نہیں تھی، مگر ایک غریب چرواہے نے اسے ایک وار میں کیسے پچھاڑ دیا۔ وہ چرواہا کون تھا اور اس دیو قامت انسان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ قدیم صحیفوں، روایتوں اور تاریخ میں ایسے انسانوں کا ذکر عام ملتا ہے جو پہاڑوں جیسے قد اور جسم رکھتے تھے، جن کو آج ہم جائنٹس کہتے ہیں، جیسے قوم عاد اور اوج بن انک اور جبارین اور نسلین جیسے نام شامل ہیں۔ یہ دیو کوئی الگ مخلوق نہیں تھی، بلکہ انسانوں کی طرح ہی خد و خال اور بناوٹ کے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ غیر فطری مخلوق اور انسانوں کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے تھے۔ انہی جائنٹس میں ایک نام جالوت کا بھی ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ بائبل میں اسے گولیت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ جالوت کے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیسے تھے۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملک کے نظام کو چلاتا، اور ایک نبی ہوتے جو شریعت اور دینی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور دستور یہ تھا کہ بادشاہ ہی یہودا ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لاوی بن یعقوب کے خاندان میں ہوتی تھی۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بھی بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت شمعیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے پڑوس میں ایک بربر نامی قوم آباد تھی جسے کنانی یا امالکا کہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر جھگڑے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ بربر قوم مصر اور فلسطین کے ساحلوں پر آباد تھے۔ ان کا ایک سردار تھا جس کا نام جالوت تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل سے زمینیں چھین کر ان لوگوں کو مغلوب کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں اور صالحین کو قید کر دیا، اور جالوت بنی اسرائیل سے خراج وصول کیا کرتا تھا۔ اس قوم نے تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین لیا۔ وہ یہودیوں کے لیے ایک بڑا مقدس صندوق تھا۔ صندوق کے جانے کے بعد لوگوں کی حالت بدتر ہو گئی اور دشمن ان پر حاوی ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت شمعیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے ساتھ طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے طاقتور اور عالم بھی تھے، لیکن بہت ہی غریب تھے۔ بکریوں کو چرا کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سارے اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اس کے جسم کو تم پر کشادگی بخشی ہے، اور اللہ اپنے ملک جسے چاہے دے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس تابوت سکینہ آ جائے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ پھر طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتے تابوت سکینہ کو پھر سے بنی اسرائیل واپس لے آئے۔ ان لوگوں کو طالوت کی بادشاہت اور نبی کی باتوں کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ مقرر ہونے کے بعد حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا کہا۔ جب حضرت طالوت نے اپنا لشکر لے کر اس ظالم جالوت کے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی اس طرح آزمائش ہوئی۔ راستے میں انہیں ایک نہر ملی۔ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں تھی، اور اس فوج کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، مگر اللہ نے حکم فرمایا، جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہیں پئیں گے، اور جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ نافرمان ہو جائے گا، مگر جو شدید پیاسا ہوگا اسے یہ اجازت ہے کہ ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے پی سکتا ہے۔ سخت گرمی میں سامنے پانی ہونے کے باوجود وہ جی بھر کر پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی سخت آزمائش تھی۔ پھر جو نافرمان تھے وہ بے خبر ہو گئے اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی، اور انہوں نے جالوت سے یعنی قوم امالکا سے لڑنے کی ہمت بھی کھو دی، جبکہ فرما بردار لوگوں نے صرف ایک چلو ہی پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق حضرت طالوت کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ اس میں سے صرف 313 لوگوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی تھی اور پانی نہ پیا۔ اس مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری تعداد طالوت کے لشکر جتنی تھی جس نے نہر پار کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کی تو جالوت کی فوج سامنے ہی کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل نے ایلا کی وادی میں خیمے لگا لیے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔
थोड़ी देर में जालूद, जो इंतहाई ताकतवर और कदावर था, मैदान में उतरा। जालूद का कद 6 हाथ और 1 बालिश था। वो पीतल की जरा पहना करता था जिसका वजन 5000 मिस्काल था। उसके हाथों में एक लोहे का भाला था जिसका वजन 600 मिस्काल था, और वो जो अपने सर पर टोपी पहनता था उसका वजन 30 रितल था। जालूद ने रिजस पढ़ना शुरू किया और बनी इसराइल को ललकारा। जालूद और उसके लश्कर को देखकर बनी इसराइल वाले सहम गए और आपस में कहने लगे, आज हम लड़ने की ताकत नहीं रखते। लोगों की बातें सुनकर 313 मुजाहिदों ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें सब्र दे और साबित कदम रख और कुफार पर हमें गलबा दे दे। जब दोनों फौजें लड़ने के लिए तैयार हो गईं, तो हजरत तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान कर दिया कि जो कोई भी जालूद को कत्ल कर देगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उस शख्स से कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसे अता कर दूंगा। हजरत तालूत का यह फरमान सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो भी बहुत कम उम्र और कमजोर थे। उनकी गुर्बत का ये आलम था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। जब जालूत ने अपने मुकाबले में एक कम उम्र बच्चे को देखा तो कहने लगा, चला जा, मैं तुझसे लड़ना पसंद नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर मैं ये बात पसंद करता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कत्ल हो जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को गुलेल के साथ पत्थर फेंकने में बड़ी महारत थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर को गुलेल में डाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूद की तरफ चलाया। पत्थर इंतहाई तेजी से जालूद की तरफ बढ़ा और उसकी नाक और दिमाग की हड्डी के दरमियान लगा और उसके दिमाग को पत्थर चीरता हुआ दिमाग के पीछे से निकल गया। जालूद जमीन पर गिरा और तड़प कर मर गया। इस पर हजरत तालूत और मुजाहिद इंतहाई खुश हुए और जालूद का लश्कर पिस्पा होकर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह मुबीन हुई। अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने अपनी बेटी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उन्हें बादशाह भी बना दिया। फिर पूरे 40 साल बाद हजरत तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत के ओहदे पर फाइज फरमा दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिनको बादशाहत और नबूवत दोनों अता की गई थी। इस वाक़ये में सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अगर हमारा ईमान अल्लाह पे है तो हम कामयाब हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे। मिलते हैं किसी और वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।